خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to explore the beauty of Pakistan. Yes, you guessed it right. This is chapter number 12, the Kagan Valley by Tahir Jahangir. اسٹوڈنٹس، طاہر جہانگیر پاکستان کے بڑے معروف و مشہور ٹریولر ہیں، فوٹوگرافر ہیں، انٹرپرینور ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کاغان کی وادی کی ڈسکرپشن دی اس چیپٹر میں، وہ ہمیں اسی وادی میں لے کے چلے جاتی ہے. کاغان کی خوبصورت وادیاں، اس کے بہتے جھرنے اور اس کے سرسبز و شاداب جنگلات، سب کچھ ہے آج کے ویڈیو میں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. So let's start the discussion. This is page number 116. Students, جلدی سے اپنی بکس کو اوپن کر لیں تاکہ جب آپ کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں، جو امپورٹنٹ ایکسپریشنز ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں. ساتھ ہی ساتھ جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے میننگز بھی آپ نوٹ کریں گے، اور یہ چیزیں آپ کو کمپریہنشن کے پورشن میں، سمری رائٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. Let's have a close look on the table of contents. The very first part is about the introduction, and this introduction is about the text کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کس بک سے لیا گیا اور اس بک کے جو رائٹر ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سیکنڈ پارٹ از اباؤٹ the translation and explanation، جس میں لائن بائی لائن میں ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور آپ کے اسٹیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت سارے ویژول جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ جب اس کی ویڈیو کو سنیں اور اس کی ڈسکرپشن کو سنیں، اس کاغان ویلی کی ڈسکرپشن کو، تو آپ بہت زیادہ اسے محظوظ ہوں. تھرڈ پارٹ از اباؤٹ دا سمری آف دا ٹیکسٹ، جس میں ہم ایک ہی سلائیڈ میں اس پورے چیپٹر کی ہائی لائٹس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو سارے کا سارا کرکس جو ہے وہ ایک ہی سلائیڈ میں مل جائے. اینڈ فورتھ پارٹ از اباؤٹ دا ووکیبلری بینک، جو اس پورے چیپٹر میں مشکل ورڈز استعمال ہوں گے، ان کے میننگز، اردو میننگز، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سینونیمز بھی دیکھیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویری فرسٹ پارٹ. دس از دا انٹروڈکشن آف دا رائٹر اینڈ دا ٹیکسٹ. سو سلائڈ کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. طاہر جہانگیر از اے پاکستانی ٹریول رائٹر، فوٹوگرافر اینڈ انٹرپرینور، جیسے میں نے آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا. He got his early education from HSN College, Lahore, and graduated in economics from the University of Cambridge in 1967. He is best known for his book, A Travel Companion to the Northern Areas of Pakistan, which showcases the natural beauty and culture of northern Pakistan. Alongside writing, he is the chairman of Punjab Oil Mills and is actively involved in charitable healthcare work. His travel writings reflect a deep appreciation for nature and local traditions. This travel account has been taken from the same book, and it is an excellent book with sufficient information of the northern areas. تو آج جو ہم ٹیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں، جو آپ کی یونٹ نمبر 12 میں یہ جو ڈسکرپشن ہے کاغان ویلی کے بارے میں، یہ بھی اسی بک یعنی A Travel Companion to the Northern Areas of Pakistan اس سے لیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے طاہر جہانگیر نے کاغان ویلی کی ڈسکرپشن اس چیپٹر میں دی ہے. سو لیٹس موو ٹوورڈز اور نیکسٹ پورشن، دیٹ از دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن، اور یہ آپ کے 116 سے 118 پیجز ہیں. بکس کو اوپن کر لیں. اب میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے اور اس پورے چیپٹر کو انجوائے کریں گے. سو دا کاغان ویلی از لیس دین اے ڈیز ڈرائیو فرام اسلام آباد دا کیپٹل. کاغان کی وادی اسلام آباد دارالحکومت سے ایک دن کی ڈرائیو سے بھی کم فاصلے پر ہے. The favorite route is through Abbottabad, the administrative capital of the valley. اس وادی کا پسندیدہ راستہ ایبٹ آباد سے گزرتا ہے، جو اس وادی کا انتظامی دارالحکومت ہے. It takes an hour from Abbottabad to Mansehra and the road is good. So ایبٹ آباد سے مانسیرا تک کا جو سفر ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے اور سڑک بھی بہت اچھی ہے. شارٹ آف مانسیرا the road splits. مانسیرا سے کچھ پہلے، شارٹ آف کا مطلب ہے کہ مانسیرا پہنچنے سے کچھ پہلے سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. The left goes to Shinkari Valley. جو بائیں طرف کی جو سڑک ہے وہ شنکیاری کی وادی کی طرف جاتی ہے. And onwards to Gilgit، اور آگے وہ گلگت کی طرف رستہ جاتا ہے. The right fork goes through the city of Mansehra and then on to Balakot and over a way. جبکہ دائیں رستہ مانسیرا شہر سے ہوتا ہوا 1 گھنٹے کی دوری پر بالاکوٹ تک پہنچتا ہے. اب بالاکوٹ کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دی گئی آگے کہ بالاکوٹ از دا گیٹ وے ٹو کاغان ویلی. گیٹ وے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں انٹرنس کو، یا وہ پوائنٹ جہاں سے آپ کو ایکسیس ملتی ہے کسی رستے کی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے اور آپ ایک شہر سے ہو کے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے گیٹ وے ہے. تو بالاکوٹ کاغان ویلی کا دروازہ ہے.
entrance point है. Balakot was the epicenter of the devastating earthquake that struck in 2005. तो कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है, कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि बालाकोट जो है वो एपिसेंटर था. एपिसेंटर कहते हैं फोकल पॉइंट को या मरकज को कहते हैं फॉर द डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक. डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन या डैमेज. बहुत बड़े पैमाने पे जब कोई तबाही हो तो उसको डेवेस्टेटिंग कहते हैं. ठीक है. जो 2005 में जो जलजिला आया था उसका जो मरकज था वो बालाकोट था. ठीक है. It completely destroyed the town of Balakot, killing thousands of people and also completely destroying the road to Kagan. तो इस अर्थक्वेक ने बालाकोट के शहर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था और हजारों अफराद को हलाक किया और कागान जाने वाली सड़क को भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था. तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई थी, क्योंकि जाहिर है जैसे टेक्स्ट में भी कहा गया कि वो जो जलजिले का मरकज था वो बालाकोट ही था. Massive amounts of national and international aid was arranged to rehabilitate the affected families, and the newly constructed shops and houses are now spread all over the valley. Rehabilitate का मतलब होता है to restore someone or something to normal. ठीक है. जब वहां पे जलजिला आया और वो एपिसेंटर, वो मरकज जो था वो बालाकोट था, तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी. तो मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए कौमी और बैन अवी सतह पर भारी इमदाद फराम की गई और नई तामीर शुदा दुकानें और मकानात अब पूरी वादी में फैल चुके हैं. तो बेसिकली उस वक्त तो बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन बहुत सारी जो इंटरनेशनल एड हमें मिली, बहुत सारी नेशनल एड हमें मिली, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज्यादा उसमें इमदाद की. और आज अगर आप वहां पे जाएं तो आपको वहां पे तामीर शुदा दुकानें मिलेगी, पक्की दुकानें मिलेगी, और अब जो है वो घर भी वहां पे पक्के घर और पक्के दुकानें उस पूरी वादी में फैल चुके हैं. नारान इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन प्लेस फॉर द टूरिस्ट. नारान जो है वो सबसे ज्यादा मकबूल मकाम है सयाहों के लिए. डेस्टिनेशन कहते हैं प्लेस जहां पे लोग आते हैं, सैर करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. इट इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 7,000 फीट एंड इज देयरफॉर कूल इन समर. ऑल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को. तो ये सतह समुद्र से तकरीबन 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, इसीलिए गर्मियों में ठंडा रहता है. तो जितना आप सतह समुद्र से ऊपर जाते हैं, जितना बुलंदी पे जाते हैं, तो वहां पे मौसम जो है वो आपको ठंडा मिलता है. तो इसलिए क्योंकि ये 7,000 फीट की बुलंदी पे है, तो यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार होता है. द वैली इज हेवीली वुडेड. ये जो वादी है ये घने जंगलात से भरी हुई है. वुडेड से मुराद यहाँ पे जंगलात से भरी हुई है. एंड द कुन्हार रिवर फ्लोज थ्रू इट. और इसके दरमियान जो है वो एक रिवर बहता है जिसका नाम है कुन्हार. ठीक है. अ फिशिंग लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन नारान that may be used throughout the valley. नारान से माहीगीरी का इजाजतनामा हासिल किया जा सकता है जो पूरी वादी में कारामद होता है. ठीक है. आप एक लाइसेंस ले लेंगे, आपको वहां से एक लाइसेंस इशू होगा और उस लाइसेंस को आप नारान की किसी भी वादी में यूज कर सकते हैं. कहीं भी जाके आप वहां पे फिशिंग कर सकते हैं, माहीगीरी कर सकते हैं. रॉड्स, टैकल एंड गाइड्स कैन बी हायर्ड एज वेल. ये बेसिकली जो टूल्स हैं, रॉड हो गया, टैकल भी फिशिंग टूल है. ठीक है. और गाइड से मुराद के आपके साथ कुछ रहनुमा जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आप इस जगह पे फिशिंग करें, यहाँ पे जो है वो फिशिंग अच्छे से की जा सकती है और यहाँ पे मछली जो है वो अच्छी नस्ल की है. तो माहीगीरी के रॉड, औजार और रहनुमा भी किराए पर हासिल किए जा सकते हैं. इफ यू आर नॉट अप टू फिशिंग योरसेल्फ, यू कैन गेट अ फिशिंग गाइड टू डू इट फॉर यू. तो अगर आप खुद माहीगीरी नहीं करना चाहते, खुद अगर आप फिशिंग नहीं करना चाहते, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, तो आप ये काम जो है वो किसी गाइड से भी ले सकते हैं. वो जो हायर्ड गाइड होता है ना, जिसको आपने किराए पे लिया होता है, तो आप उससे उसके जिम्मे ये काम लगा सकते हैं. ही विल ब्रिंग फॉर यू द फिश ही कैचेस बाय द एंड ऑफ द डे. तो वो दिन के इख्तिताम पर आपके लिए पकड़ी गई मछली लेके आएगा. ठीक है. तो आप इस तरीके से किसी को हायर भी कर सकते हैं. वो जितनी मछलियां पकड़ेगा वो आपको शाम को लाके दे देगा. ठीक है. Naran has postal, telephone and medical facilities also and is a good base for trips to the higher valleys. स्टूडेंट्स, टूरिस्ट जब भी किसी हायर डेस्टिनेशन पे जाते हैं और कुछ ऐसा रास्ता कि 5, 6 या 7, 8 घंटे का पैदल रास्ता है, तो उससे पहले एक बेस कैंप बनाया जाता है. ठीक है. कुछ ऐसी जगह होती हैं, बेस कैंप से मुराद ये कि वहां पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही होती हैं. तो नारान जो है बेसिकली वहां पे आपको पोस्टल सर्विसेज भी मिलती है, यानी कि डाक का निजाम वहां पे अच्छा है. टेलीफोन की सहूलत आपको मिलती है. हो सकता है आपके मोबाइल के सिग्नल्स ना आए, या अगर आप ऑल्टीट्यूड पे जाएं वहां पे आपको सिग्नल्स ना आए, तो वहां पे टेलीफोन की फैसिलिटी भी है उस बेस कैंप में, और मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं. तो नारान बेसिकली एक बेस कैंप है उन लोगों के लिए जिन्होंने आगे जाना होता है और आगे यानी कि मजीद हाइट पे जाना होता है और किसी और जगह को देखने के लिए किसी और पहाड़ के पास जाना होता है. तो बेसिकली नारान में डाक, टेलीफोन और तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं और ये बुलंद वादियों के सैर के लिए एक अच्छा मरकज है.
The Kagan and Naran valleys are blessed with plenty of water. تو کاغان اور ناران کی وادیاں پانی کی فراوانی سے مالا مال ہیں. There is adequate rainfall to feed its forest and fill the streams and rivers that flow through it. So adequate کا مطلب ہوتا ہے enough or sufficient. تو یہاں پہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ جنگلات ندیوں اور دریاؤں کو سیراب کر سکے جو یہاں سے گزرتے ہیں. تو یہاں پہ بہت اچھا موسم بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ فراوانی میں ہے, بہت زیادہ enough ہوتا ہے. There are a number of lakes in the valley. تو وادی میں کئی جھیلیں موجود ہیں. One of the prettiest and most accessible is the lake سیف الملوک. تو ان میں سے ایک خوبصورت اور سب سے زیادہ قابل رسائی جھیل سیف الملوک ہے. جھیل سیف الملوک کو آپ بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے, یہ پکچرز آپ کو سامنے شو ہو رہی ہیں. انتہائی خوبصورت جھیل ہے اور پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے. یہ بھی یہیں پہ موجود ہے. It is close to the town of Naran and is a must see for everyone who visits the area. تو یہ سیف الملوک جو ہے, جھیل سیف الملوک, یہ ناران کے قریب واقع ہے اور اس علاقے میں آنے والے ہر شخص کے لیے دیکھنے کے قابل ہے. جو شخص وہاں پہ جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں پہ اس جھیل کو تو لازمی دیکھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ناران کاغان جائیں اور وہاں سے آپ اگر سیف الملوک کو دیکھ کے نہیں آئے, جھیل سیف الملوک کو, تو میرے خیال سے پھر آپ کا سارا سفر جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. Okay, on way to Kagan Valley, Shogra is first stop. تو کاغان ویلی کی جانب جاتے ہوئے شوگرا پہلا پڑاؤ ہے. At over 8,000 feet, Shogra is cool even in the middle of summer. 8,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع شوگرا گرمیوں کے وسط میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے. یعنی کہ جب پنجاب میں اور سندھ میں بیش بہا گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور لوگ گرمی سے پریشان ہوتے ہیں, اس وقت بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ہوتا ہے. The whole ridge is heavily wooded and there are lovely views from the top. Ridge کہتے ہیں ہل ٹاپ کو, a long narrow raised part of the surface. تو بیسیکلی آسان الفاظ میں سے ہم ہل ٹاپ کہتے ہیں, پہاڑ کی جو چھوٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. The whole ridge is heavily wooded. یہ جو پورا ایریا ہے یہ heavily wooded, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ گھنے درخت اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں. And there are lovely views from the top. اور اوپر سے دلکش مناظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. The views are picture perfect. اس کے جو views ہیں وہ بالکل picture perfect سے مراد ہے کہ بہت زیادہ حسین ہیں. The Kagan Valley stretching into the hazy blue fold after fold of mountains interwoven by the Kunhar River. تو interwoven سے مراد ہوتا ہے closely connected اور blended together. جو پہاڑ ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں interwoven. تو جو یہ مناظر ہیں یہ تصویروں جیسے حسین ہیں اور کاغان ویلی دھندلے نیلے آسمان میں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور پہاڑوں کی تہ در تہ جن میں کنہار دریا بل کھاتا ہوا بہتا ہے. تو یہ پورے کے پورے جو مناظر ہیں انتہائی حسین مناظر ہیں. دور دور تک آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں, آپ کو گرینری نظر آتی ہے, آپ کو وہ گھنے جنگلات نظر آتے ہیں اور انہیں جنگلات کے درمیان سے جب وہ پانی کے جھرنے بہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے. There are high pastures above the hotels. Pasture کہتے ہیں grassy land where animals like cows, goats and sheep graze. وہ ان کی جو چراگاہ ہوتی ہے اسے pastures کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹلز کے اوپر جو ہے وہ اونچے اونچے سبز میدان ہوتے ہیں. At a distance of 500 to 600 feet, one gets to the top of the ridge and to open grassy meadow. Meadow بھی grass land کو کہتے ہیں, a flat or gently sloping field covered with grass. چراگاہ ہی ہوتی ہے basically. So 500 سے 600 فٹ کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر ایک کھلا سرسبز میدان ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کا ایبٹ آباد جانا ہو اور ایبٹ آباد اگر آپ نے مشک پوری ٹاپ کا وزٹ کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 2 3 4 گھنٹے کی جو ہے وہ ہائکنگ ہوتی ہے, اس میں کافی زیادہ آپ کو چلنا پڑتا ہے اور جب آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی میدان میں آ گئے. تو اس طرح کے جو مناظر تھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 500 600 فیٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک کھلا سرسبز میدان ہے تو وہاں سے آپ کو ایک تو میدان کی فیلنگ آتی ہے, حالانکہ آپ میدان میں نہیں ہوتی آپ تو, کیونکہ وہ جو ماؤنٹینس ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر انٹر ووون ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اوپر کھلا میدان ہے اور وہ سرسبز میدان بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے. There are a few giants of fir tree here at Makra Peak. تو مکرا پیک کے اوپر آپ کو فر ٹریز کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے درخت نظر آتے ہیں. And a stream of sparkling clean water flowing down the mountain. Sparkling سے مراد shining. تو یہاں پہ آپ کو صاف شفاف پانی کے چشمے جو ہے وہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ نیچے میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. This is a great campsite. یہ ایک بہترین جگہ کیمپنگ کی. لوگ یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ اپنے ٹینٹ لگاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ کیمپنگ کر کے ان کو بہت زیادہ اس منظر کو انجوائے کرتے ہیں. The Makra Peak is about 2,000 feet above this point and an easy day's climb. مکرا چوٹی یہاں سے تقریباً 2000 فٹ بلند ہے اور ایک دن میں آسانی سے اس کو سر کیے جا سکتے ہیں, اس پہ چڑھا جا سکتا ہے. One day I decided to attempt it along with my son and 2 nephews, all about 10 years of age.
ایک دن میں نے اپنے بیٹے اور 2 بھتیجوں کے ساتھ اس پر چڑھنے کا فیصلہ کیا، اس پہاڑی کو سر کرنے کا فیصلہ کیا، جو سب تقریباً 10 سال کے تھے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ڈسکرپشن دی گئی ان ایریاز کی، اور اب جو ہے وہ کیونکہ ٹریول لاگ ہے، ایک سفر نامہ ہے، تو جو رائٹر ہیں طاہر جہانگیر وہ یہاں پہ اپنی جو سٹوری ہے وہ بھی سنا رہی، یہاں پہ فرسٹ پرسن پرسپیکٹیو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ It was the end of April and the peak was covered with snow. یہ اپریل کا آخری وقت تھا اور چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے ہاں اپریل میں، مئی، جون میں کیا حالات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جو برف سے پوری چوٹی جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ After about 30 minutes climb، تقریباً آدھا گھنٹہ اس پہاڑ کو سر کرنے کے بعد، we got up to a patch of stunted fir trees. Stunted کہتے ہیں stopped or slowed in growth or development، جو چھوٹے قد کے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً 30 منٹ کی چڑھائی کے بعد ہم چھوٹے قد والے فر کے درختوں کے ایک جرمٹ تک پہنچے۔ They were like bushes but completely covered the ground. وہ جھاڑیوں جیسے تھے مگر زمین کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھے۔ بہت اونچے درخت نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے درخت تھے وہاں پہ، لیکن وہ اتنی بہتات میں پھیلے ہوئے تھے، اتنا زیادہ اس نے پورے ایریا کو کور کیا تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت مناظر جو وہ پیش کر رہا تھا۔ The trunks of trees were like thick ropes rolling on the ground with small branches and leaves sprouting all over. Sprouting کہتے ہیں جو beginning to grow or develop, especially plants producing new shoots, leaves and buds. وہ جو نئے پھوٹنے والے جو ایریاز ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ اور ٹرنک کہتے ہیں جو سٹیم ہوتی ہے، جو ٹری کی جو باڈی ہوتی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ درختوں کے تنے موٹی رسیوں کی مانند زمین پر پھیلے ہوئے تھے، جن پر چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے ہر طرف اگ رہے تھے۔ They covered the ground so thickly that it was difficult to walk through these patches. انہوں نے زمین کو اس قدر گھنا ڈھانپ رکھا تھا کہ ان حصوں سے گزرنا مشکل تھا، یعنی کہ اتنی بہتات میں وہ موجود تھے، چھوٹے چھوٹے پیچز میں تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ پیچز میں تھے، اتنی زیادہ بہتات میں تھے کہ اس میں وہاں سے چلنا، وہاں سے گزرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ To photograph the alpine flowers and savor the view, we decided to go to the top. Savor کہتے ہیں to enjoy something completely، جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ الپائن پھولوں کی تصویریں لینے اور منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم نے چوٹی تک جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس منظر کو کمپلیٹلی انجوائے کریں گے اور ہم ٹاپ تک جائیں گے۔ I spent some time taking photographs of the alpine flowers growing just below the snowing fields. تو میں نے کچھ وقت برف سے ڈھکے میدانوں کے نیچے اگنے والے الپائن پھولوں کی تصویریں لینے میں گزارا۔ تو الپائن پھول یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، کتنے خوبصورت جو پھول ہیں، اور آپ امیجن کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ایک وادی ہو، سرسبز و شاداب وادی ہو، سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ پھول، تو یہ بہت ہی خوبصورت مناظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ As tourists go whizzing along the metal road to Kagan and Naran, they scarcely spare glance at semi-barren ridge across the river to the northwest. Whizzing کہتے ہیں speeding, moving very quickly through the air with a buzzing or rushing sound. جب آپ کے پاس ایک گاڑی گزری اور وہ بہت سپیڈ میں گزری کہ اس کی شوں کی ایک آواز آئی، that is called whizzing. تو یہاں پہ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جب سیاح کاغان اور ناران کی جو پکی سڑک ہے، جو پختہ سڑک ہے، اس پر تیزی سے سفر کرتے ہیں تو شاز و نادر ہی دریا کے اس پار شمال مغرب میں واقع نیم بنجر پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ وہاں سے، اگر ان کے ساتھ کوئی پراپر گائیڈ نہ ہو، ان کو جگہ بتانے کے لیے کوئی نہ ہو، تو وہ جب وہاں سے سڑک سے گزرتے ہیں، کیونکہ سڑکیں وہاں پہ بہت اچھی ہیں، میٹل روڈز ہیں، تو وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور وہ اس منظر کو انجوائے نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں کے رہائشی جو ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یا ایک ایسا بندہ جو کافی دفعہ وہاں پہ جا چکا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ پاتا ہے۔ Little do they realize that behind the ridge lies one of the most verdant, lush and charming forests in Pakistan. تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس پہاڑی کے پیچھے پاکستان کے سب سے سرسبز، گھنے اور دلکش جنگلات میں سے ایک واقع ہے۔ تو verdant کا مطلب ہوتا ہے گرین، لش گرین جسے کہتے ہیں، جس میں ویجیٹیشن بہت زیادہ ہو اور ہر طرف گرینری ہو۔ تو کیونکہ وہ میٹلڈ سڑکیں ہیں، وہ وہاں سے سیاح جو ہے وہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں پہ گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں جس پوائنٹ تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ اسی پوائنٹ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہاں پہ رک جائیں اور اس پہاڑی کے پیچھے ان کو وہ دیکھ سکیں تو انہیں پتہ چلے گا یہ پاکستان کے خوبصورت ترین جنگلات میں سے ایک جنگل ہے، جو بہت زیادہ ورڈنٹ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے، لش گرین ہے، اور چارمنگ فارسٹ، ون آف دا گریٹسٹ فارسٹ آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کو مس کر دیتے ہیں۔ The forest department has done a wonderful job of protecting the forest of Sharan and those of adjoining valleys. Adjoining مطلب ملی ہوئی، connected. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ان شاران اور اس کے ملحقہ وادیوں کے جنگلات کے تحفظ کے لیے شاندار کام کیے، یعنی کہ جو وہاں پہ منسٹری آف فارسٹری ہے، منسٹری آف فارسٹ ہے، وہ بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔
A good metallic road goes across and up and along the ridge on the other side of the river. تو ایک اچھی پکی سڑک دریا کے اس پار پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتی ہوئی جاتی ہے. Terraced corn fields and flowering bushes lined the road. سڑک کے کنارے سیڑھی نما مکئی کے کھیت اور پھولدار جھاڑیاں ہیں. یہ بیسکلی جو ٹیرسڈ کارن فیلڈ ہے اس کا مراد ہے کہ وہ جیسے سٹیپس ہوتے ہیں نا, تو اس سٹیپس میں جیسے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں. تو سڑک کے کنارے اگر آپ دیکھیں تو سیڑھی نما, یعنی کہ ایک ہے, اس کے اوپر دوسرا سٹیپ ہے, اس کے اوپر تھوڑا پیچھے کر کے تیسرا سٹیپ, جیسے پہاڑ پہ وہ جگہ بنائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر مکئی کے کھیت اور کچھ پھولدار جو ہے وہ جھاڑیاں بھی, بشز وہاں پہ تھی. Farmers had carefully utilized every inch of the land that they possessed. تو کسانوں نے ہر انچ زمین کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا. جو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے پیچز تھے ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا تھا. Cornfields were protected by stone walls from passing herds of goats or the occasional cow, giving a Mediterranean look to the narrow country track. اب یہ ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے لارج گروپ آف گوٹس, یعنی کہ جب ریوڑ کی شکل میں جو ہے وہ بکریاں آتی ہیں. تو مکئی کے کھیتوں کو پتھریلی دیواروں کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ اور کبھی کبھار گزرنے والی جو ہے وہ گائے وغیرہ یا بھینسیں وہاں سے گزرتی ہیں, تو اس سے محفوظ رکھا گیا تھا. ایک جو ہے وہ دیوار سے بنائی گئی تھی جس سے دیہی راستے کو ایک بحیرے روم جیسا منظر ملتا تھا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ سڑک ہے اور سڑک کے پاس پتھر کی کچھ دیواریں ہیں اور دیوار کے پاس مکئی کے وہ ٹیرسڈ جو کھیت تھے وہ نظر آ رہے تھے, تو ایسے لگتا تھا کہ آپ جیسے بحیرے روم سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کا ایک منظر آپ کو ملتا تھا. Huge walnut trees dotted the landscape, providing large areas of shade. تو بڑے بڑے اخروٹ کے درخت منظر میں جگہ جگہ دکھائی دیتے تھے جو وسیع پیمانے پہ جو وہ سایہ فراہم کرتے تھے. The road climbed quickly from 5,000 feet by the river to the top of the ridge 9,000 feet. سڑک دریا کے قریب 5,000 فٹ سے تیزی سے بلند ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر 9,000 فٹ تک جا پہنچتی تھی. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ ظاہر ہے مزید بلندی پہ جا رہی تھی اور بل کھاتی ہوئی جو ہے وہ بلندی پہ جا رہی تھی. The fields came to an end at the top of the ridge and the forest began. تو پہاڑی کی چوٹی پر کھیت ختم ہو کر جنگل کا آغاز ہوا. جب آپ رستے سے جا رہے تھے تو آپ کو سڑک کے کنارے کنارے کچھ پتھر کی دیواریں نظر آ رہے تھے اور اس کے پیچھے آپ کو مکئی کے چھوٹے چھوٹے پیچز میں آپ کو کھیت نظر آ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے آپ بلندی پہ جا رہے تھے تو آپ کو جو ہے وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھیت ختم ہو کر اب جو ہے وہ جنگل کا آغاز ہو گیا. It was sparse to start with, but became dense as we crossed the ridge into the Sharan Valley itself. Sparse کہتے ہیں thinly scattered or distributed, not dense or crowded. تو شروع میں جنگل جو تھا کچھ ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ کراؤڈڈ نہیں تھا, مگر جیسے جیسے ہم پہاڑی عبور کر کے شاران وادی میں داخل ہوئے تو یہ گھنا ہو گیا. تو سٹارٹ میں جو جنگل تھا وہ بہت زیادہ گھنا نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاران وادی میں داخل ہوئے تو یہ بہت زیادہ گھنا ہو گیا. All signs of habitation had ceased and there was nobody on the road, human or animal. Habitation کہتے ہیں residence کو, the act of living in a place, جو لوگ وہاں پہ باشندے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. سیز کا مطلب ہے ختم ہو گئے تھے, سٹاپ ہو گئے تھے. تو آبادی کے تمام آثار ختم ہو چکے تھے اور سڑک پر نہ کوئی انسان تھا نہ جانور, کیونکہ اب وہ ٹاپ پہ پہنچ گئے. وہاں پہ گھنا جنگل تھا, وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جگہ جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھی. ظاہر ہے وہ جنگل تھا تو جنگل میں پھر جنگلی جانور رہتے, انسان تو رہتے نہیں ہیں, تو ان کو جو اپنے ڈومیسٹک اینیملز تھے, جو گائے بھینسیں تھی, وہ بھی وہاں پہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. The track continued twisting and turning its way down the ridge and into the valley. راستہ بل کھاتا ہوا اور مڑتا ہوا پہاڑی سے نیچے وادی کی طرف جاتا رہا. 40 minutes later we got to a clearing in the forest. 40 منٹ کے بعد ہم جنگل میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو کھلی تھی اور اس میں جو ہے کلیئرنگ دا فارسٹ سے مراد ہے کہ وہاں پہ فارسٹ میں ایک ایسی جگہ تھی, ایک ایسا پیچ تھا جہاں پہ جو ہے وہ درخت نہیں تھے اور اس کھلی جگہ پر ہم پہنچے. In the middle of this clearing was a small neat looking barrack with a sign saying youth hostel. تو اس جگہ پر اس کھلی جگہ کے درمیان میں بیسیکلی ایک چھوٹی اور صاف ستھری بیرک تھی جس پر یوتھ ہاسٹل کا بورڈ لگا ہوا تھا, یعنی کہ ایک ہاسٹل تھا, یہاں پہ رہنے کی جگہ تھی. We stopped to investigate. ہم جائزہ لینے کے لیے رک گئے کہ وہاں پہ رکے دیکھیں کیسی حالت ہے تاکہ ہم یہاں پہ رہیں. It was a Spartan but clean dormitory. Spartan کہتے ہیں سمپل without any luxury or comfort, یعنی کہ بہت زیادہ comfortable نہیں تھا لیکن یہ کہ بس سمپل تھا, ٹھیک تھا, بس گزارے لائق تھا. بٹ clean dormitory کہتے ہیں لارج بیڈ روم فار سیورل پیپل, یعنی کہ ایک ہال سا ہوتا ہے اس میں 3 4 5 لوگ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ بیسکلی ایک سادہ مگر صاف ستھرا ڈومیٹری تھا, صاف ستھرا ایک رہنے کی جگہ تھی, ایک ہاسٹل تھا, ہوٹل کہہ دیں, ہاسٹل کہہ دیں آپ. تو وہاں پہ بہت زیادہ لگژریس نہیں تھا, اس میں بہت ماڈرن فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن اچھا تھا, ٹھیک تھا, بس گزارے لائق تھا.
There was separate rooms for boys and girls. تو لڑکیوں اور لڑکوں کے رہنے کے لیے الگ وہاں پہ کمرے موجود تھے. Beyond the hostel, a path crossed a cluster of wild junipers through a crystal clear stream and on the meadows sloping up to the forest rest house. تو ہاسٹل سے آگے راستہ جو ہے وہ جنگلی جونیپر کی جھرمٹ سے گزرتا ہوا ایک شفاف ندی کے پار اور ایک ایسے میدان تک جاتا تھا جو جنگل کے ریسٹ ہاؤس کی طرف ڈھلوان پر واقع تھا. White, yellow, purple and pink flowers overwhelmed the lush green of the grass and created a riot of colors. تو سفید، پیلے، جامنی اور گلابی پھولوں نے گھاس کی ہریالی کو ڈھانپ لیا تھا اور رنگوں کی بہار پیدا کر دی تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں پہ رنگ بکھرے ہوئے اور ایک رنگوں کی جو ہے وہ رنگولی ایک بہار آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی تھی. We had a comfortable night stay at the rest house. ہم نے ریسٹ ہاؤس میں ایک آرام دہ رات گزاری. Early next morning we set off towards the distant peak. Distant سے مراد ہوتا ہے far, بہت دور جو ہوتی ہے. تو اگلی صبح ہم جو ہے وہ دور کی چوٹی کی جانب روانہ ہوئے. The walk was a wonderful experience. جو ہم وہاں سے چل کے گئے تھے، چہل قدمی جو تھی وہ ایک بڑا شاندار تجربہ تھی. A thick forest is full bloom. ایک گھنا جنگل مکمل طور پر کھلا تھا. Banks upon banks of flowers growing to a height of about 4 feet. پھولوں کی قطار در قطار جھاڑیاں تقریباً 4 فٹ تک اونچی ہوئی تھی، یعنی کہ اتنے اونچے اونچے وہاں پہ پھول تھے، مطلب ان کے جو پودے تھے اور پر پھول لگے ہوئے تھے، تو وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. Every few hundred yards a stream would cross the path and its water icy cold as it was melted snow. ہر چند 100 گز کے بعد ایک ندی راستہ کاٹتی تھی، اس کا پانی برف پگھلنے کی وجہ سے یک ہوتا تھا، یعنی کہ آپ وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ وہ ندی نالے ملتے تھے اور ان کا پانی اتنا یخ بستا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کیونکہ وہ ظاہر برف کا پانی تھا تو برف کا جو پانی پگھل کے ان رستوں سے ہو کے آتا تھا، اس وجہ سے وہ بہت ہی صاف، شفاف اور بڑا جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. اور گائیڈ ایکسپلینڈ دیٹ the authorities had been so strict. انہوں نے ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ جو جہاں پہ جنگل کے حکام ہیں وہ بڑے سخت ہیں، انتظامیہ بہت سخت ہے. in preserving the forest, اس فارسٹ کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے. that no one was allowed to gaze their sheep, کہ کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں پہ اپنے ریوڑ چرانے کی in the forest except for the 10 old families. جو پرانے 10 وہاں پہ قدیمی خاندان آباد ہیں، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اور old residents of that area، جو وہاں پہ بڑے پرانے رہائشی ہیں، صرف ان کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ اپنے جانور وہاں پہ نہیں چرا سکتا. 3 hours of climbing got us to the top. تو 3 گھنٹے کی وہ ہائیک کے بعد ہم لوگ اس چڑھائی کے بعد ہم اس چوٹی پر جا پہنچے. From there we could see the little white dots of sheep on their long journey to the height passer of the upper Kagan Valley. وہاں سے ہمیں دور اونچی کاغان وادی کے چراگاہوں کی طرف جانے والی بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے سفید نقطے نظر آئے. ٹاپ پہ آپ پہنچ جائیں اور آپ اس وادی میں دیکھیں تو آپ اس ایک تو لش گرین وادی اور اس وادی کے درمیان میں جو بھیڑیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اوپر سے آپ کو بالکل ڈاٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یہاں پہ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں، تو وہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. I could understand the elation mountaineers feel when they summit the height peaks. تو کہہ رہا کہ مجھے میں سمجھ گیا تھا کہ جو کوپیما ہوتے ہیں جب وہ چوٹی سر کرتے ہیں اور کسی ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کیوں محسوس ہوتی ہے. ایلیشن کہتے ہیں a feeling of great happiness, joy or pride, اور سمٹ کہتے ہیں to reach the highest point of the mountain. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس منظر پہ پہنچ کے اور اس منظر کو جب وہ دیکھ رہا تھا رائٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چوٹی سے اس پوری وادی کا نظارہ کیا اور اس گرین لش گرین وادی کے اندر مجھے وہ بھیڑیں نظر آ رہی ہیں اور بڑا پیارا منظر نظر آ رہا ہے، تو مجھے اس وقت یہ فیل ہوا کہ جو کوہ پیمان جب اب پہاڑی کو سر کر لیتے ہیں اور وہاں سے جب وہ نیچے وادی کو یا اس ایریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ کتنا اسے محظوظ ہوتے ہیں. مجھے آج اس بات کی سمجھ آئی ہے. The next day was spent in exploring the walks around the rest house. اگلا دن ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد کی سیر میں گزر گیا. One walk is to follow the jeep track leading behind the rest house up to a natural spring which is the source of water for the rest house. ایک راستہ جیپ ٹریک پر چلنے کا ہے جو ریسٹ ہاؤس کے پیچھے قدرتی چشمے تک جاتا ہے، جو ریسٹ ہاؤس کے لیے پانی کا ذریعہ ہے. تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بہت زیادہ وہاں پہ پانی کے چشمے تھے، تو وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ تھا، قدرتی چشمہ تھا، جو کہ جس سے جو ریسٹ ہاؤس میں جتنا پانی وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سارے کے سارے وہیں سے آتا تھا. So beyond the spring is a narrow path leading up to a couple of huts belonging to a local family about 800 feet up the ridge. تو چشمے سے آگے ایک تنگ رستہ ہے جو پہاڑی پر تقریباً 800 فٹ بلند ہے اور ایک مقامی خاندان کے 2 جھونپڑے تک جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بھی فیملی جو ہے وہ رہتی ہے. There is a wealth of wild flowers on the hillside.
پہاڑی کے کنارے پر جو ہے وہ جنگلی پھولوں کی ایک بھرمار تھی, بہت زیادہ وہاں پہ تھے. انفیکٹ شاران از پروبیبلی ون آف دا بیسٹ پلیسز ٹو لک فار وائلڈ فلاورز. تو حقیقت میں شاران جنگلی پھولوں کی تلاش کے لیے شاید سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے. یہاں پہ جنگلی پھول جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. We were told that people came here to look for rare plants for medical purposes. تو ہمیں بتایا گیا کہ لوگ یہاں پہ نایاب پھولوں کی اور پودوں کی تلاش میں آتے ہیں, اور جو ان کے میڈیکل پرپسز ہوتے ہیں, جو جڑی بوٹیاں وہاں پہ سرچ کرتے ہیں, ریسرچ پرپس کے لیے بھی وہاں پہ آتے ہیں. So behind the rest house, the road forks on to the right across the stream and up the right side. Rest house کے پیچھے سڑک دائیں جانب دو شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے, ندی کو عبور کرتے ہوئے دائیں طرف اوپر جاتی ہے. There are magnificent ferns across the path and in the forest. تو رستے کے اور جنگل کے ہر طرف موجود جو ہے ferns, ایک خاص قسم کا بیسکلی پودا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ موجود تھے. So there are good views of the main Kagan Valley from there. وہاں سے کاغان وادی کا خوبصورت نظارہ دیکھا جا سکتا ہے. The forest on the way is quite varied with pine trees of different varieties. رستے میں موجود جنگل مختلف اقسام کے جو پائن ٹریز تھے, یعنی کہ جو چیڑ کے درخت ہیں, ان سے بھرا ہوا ہے. Apart from the pines, there are walnut and other varieties of deciduous trees, flowers and small clearings. چیڑ کے درخت کے علاوہ وہاں پہ اخروٹ اور دوسرے قسم کے پت جڑ والے درخت, یہ ڈیسیجز کا مطلب ہے پت جڑ والے درخت, پھول اور چھوٹے کھلے میدان بھی موجود ہیں. The whole forest is empty except for birds and butterflies. تو پورا جنگل پرندوں اور تتلیوں کے سوا خالی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. The forest is populated with quite a few varieties of birds. تو یہ جنگل کئی اقسام کے پرندوں سے آباد ہے. Usually at night the owls exchange voices deeper in the forest. تو عام طور پر رات کے وقت الو جنگل کے اندر گہرائی میں ایک دوسرے سے آوازیں بدلتے ہیں, یعنی کہ ان کی آوازیں وہاں پہ سنائی دیتی ہیں. The beauty of their echoing cries is a novel experience for city dwellers. A novel experience سے مراد ہے completely new experience, unusual experience. ٹھیک ہے. ان کی گونجتی ہوئی صداؤں کا حسن شہری لوگوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں اور ہمیشہ بزی رہتے ہیں, مشینی ایک دنیا میں رہتے ہیں, صبح سے شام تک جو بس آفیسز جا رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی ہے, تو وہ جب اس طرح کے ایریاز میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, ان جنگلات کو دیکھتے ہیں, ان وادیوں کو دیکھتے ہیں, ان پرندوں کی آوازوں کو سنتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بڑا ایک ناول ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کے لیے بڑا انوکھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ٹرانسلیشن. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرانسلیشن بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اب چلتے ہیں جلدی سے اس کی سمری کی جانب, اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں. Kagan Valley, located less than a day's drive from Islamabad, is a scenic and popular tourist destination known for its cool climate, lush forests, rivers and lakes. The main route passes through Abbottabad, Mansehra and Balakot, the gateway to the valley, which was devastated by a massive earthquake in 2005 but has since been rebuilt with national and international aid. Naran, situated at 7,000 feet, is the valley's most visited spot, offering fishing, natural beauty and facilities for travelers. Nearby Shugra and Makra Peak provide breathtaking views and ideal camping spots. Deeper into the region lies Sharan Valley, a protected forest area rich in wildflowers, pine and walnut trees, and vibrant bird life. With its untouched natural beauty, peaceful surrounding, and strict conservation practices, the Kagan Valley offers a refreshing escape from city life and a rewarding experience for nature lovers. تو میں نے اس میں جو پورشن ہائی لائٹ کیے ہیں, جب بھی آپ بھی سمری لکھیں گے تو آپ نے جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو آپ نے ہائی لائٹ لازمی کرنا ہے, یہ آپ کے ٹیکسٹ کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ووکیبلری کے پورشن کی جانب, اور ووکیبلری کے پورشن میں آپ جانتے ہیں کہ ورڈز ہیں, ان کے اردو میننگز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے سرینمز بھی آپ دیکھیں گے. تو ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سینک یعنی کہ دلکش, خوبصورت منظر والا. اس کے سرینمز ہیں پکچرسک اور بیوٹیفل. ٹھیک ہے, ایسی جگہ ایسے لگے کہ بالکل ایک تصویر ہے, تصویر میں جیسے چیزیں آپ کو ایلیویٹڈ سے نظر آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں. ڈیسٹینیشن, کوئی بھی منزل یا مقام کو کہتے ہیں. پلیس یا لوکیشن. ڈیوسٹیٹڈ, تباہ حال, برباد, جو بہت بری طریقے سے برباد ہو, اس کو کہتے ہیں ڈسٹرائڈ, روئنڈ. ریہیبلیٹیشن, کسی چیز کی بحالی یا کسی چیز کی اثر نو بحالی. ٹھیک ہے, کوئی چیز تباہ ہو جس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں, ریکوری کہہ سکتے ہیں, ریسٹوریشن کہہ سکتے ہیں. الٹیٹیوڈ, بلندی, ہائٹ, ایلیویشن. ایکسیسیبل, قابل رسائی, ریچیبل, اپروچیبل. پکچرسک, ابھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا, دلکش, دل فریب, سینک یا چارمنگ بیوٹی جسے کہتے ہیں, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پکچرسک. ورڈنٹ, لش گرین, سرسبز. کیمپ سائٹ, کیمپ لگانے کی جگہ, کیمپنگ ایریا, بیس کیمپ بھی کہتے ہیں.
समिट चोटी को कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं, पीक या टॉप। उसके बाद इलेशन, बहुत ज्यादा खुशी होना, जो है वो खुशी, वजद, आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करें उसको कहते हैं। मेडो सब्जाजार, ग्रास लैंड, पास्चर। स्पार्टन जिसकी कम सहूलियात हो, सादा हो, सिंपल, मिनिमल, जहाँ पे हो मतलब ऐसा होटल जिसमें बड़ी मिनिमलिस्टिक चीजें हैं, सादा तरीन चीजें हैं, उसको हम कहते हैं स्पार्टन। डॉर्मेट्री मुश्तरका कमरा, एक ऐसा कमरा जिसमें एक से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, स्लीपिंग क्वार्टर्स उसे कहते हैं डॉर्मेट्री। बैरक हट को कहते हैं, शेल्टर को कहते हैं। नॉर्मली ये फौजी टर्म है जिसे हम कहते हैं फौजी रिहाइश का, जहाँ पे वो फौजी सोल्जर्स रहते हैं। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल शफाफ, साफ, ट्रांसपेरेंट, प्योर। एडजॉइनिंग, मुल्हिक का, साथ मिला हुआ। नेबरिंग, एडजेसेंट। और टेरेस्ट कहते हैं सीढ़ी नुमा, तय दर तय, एक तय के ऊपर दूसरी तय, लेयर्ड फॉर्म में या स्टेप्ड फॉर्म में, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट। डिसीजियस कहते हैं पतझड़ दरख्त को, शेडिंग, लीफ ड्रॉपिंग, इकोइंग, गूंजता हुआ, या रीसाउंडिंग, रिवर्बरेटिंग। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।